کہ پریشان امت کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا، یہ بھی عیال کے ساتھ محبت و سلوک ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے صدقے کی مد لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، رات کو 11 بجے کیا کر رہے ہو؟ ایک صاحب 11:30 بجے ایک صاحب کا میسج میرے پاس آیا، اور میسج یہ تھا کہ میں جو کپڑے خوبصورت اچھے پہنتا ہوں، جو اچھے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے اچھے ہوتے ہیں جو میری خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ جو کپڑے اچھے پہنتے ہیں تو آپ کی اس وجہ سے کپڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کی روحانیت سے کپڑا بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ اب محبت کی بات تھی، انہوں نے میسج بھیجا، تو اب جاگ رہا تھا تو میں نے اسے پڑھا، تو اب مجھے بھی سوجھی کچھ ادھر ادھر کی کہ ابھی لوگ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ تو پوچھا تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے صدقے کی مد بنایا ہوں۔ اچھا بنا رہے ہو؟ کہاں؟ مطلب مجھے بھی بتا دو کیا کیا بنا رہے ہو۔ تو کہنے لگے ایک یہ کہ اللہ میرے فلاں دوست کی، میرے فلاں دوست کی، فلاں دوست کی، جو ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں، بہت خاص دوستی ہے۔ وہ دوستی ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی نہیں دوستی ہوتی ہے، کوئی بہت گہرا دوست ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کی طرف سے صدقہ، اللہ سب کو بلا مصیبت سے بچائے۔ پھر دوسری کیا مد ہے تمہاری؟ کہنے دوسری پوری امت کی طرف سے صدقہ کہ اللہ پوری امت کو بلا مصیبت سے بچائے۔ ہم نے کہا ماشاء اللہ، اور کیا ہے تمہاری ہو؟ کہنے لگے ایک صدقہ یہ کر رہا ہوں کہ برما میں قتل عام ہو گیا مسلمانوں کا، کون کس حال میں جی رہا ہے پتہ نہیں، اس لیے نیت کر رہا ہوں کہ 1000 صدقہ ان کی طرف سے کروں گا کہ اللہ ان کی مصیبتوں کو ٹال دیجیے۔ عیال پہ مہربانی ہو رہی نہیں؟ یہ اللہ کا پیارا رات کو 11:30 بجے بیٹھ کے اگر اپنے بیڈ روم میں اس طرح کے صدقے کر رہا ہو تو اللہ کو پیارا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ میں نے کہا بھائی تم کچھ اور تو بتاؤ، پھر جب تم بتا ہی رہے ہو تو ہم پہ راز کھولو کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے صدقہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو ہے اللہ والے اس وقت بہت سارے سفر پہ جاتے ہیں، کوئی اعتکاف کرنے جاتا ہے، کوئی ایک جگہ بیٹھتا، اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں جا رہے ہیں، کچھ لوگ کئی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کسی اور بیان کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ مچی ہے، اس لیے کہ مدرسہ بند ہوتا ہے تو ہمارے بڑے سب فرصت پاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں نہیں، زندگی بھر کام کیا اس لیے کام کرتے ہیں، ان کے کام کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ بھی ایمان والوں کا کام ہے، اللہ کے کام لکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے سر پھرے ہیں، کسی کام بولے اللہ بھی کام سمجھے گا تو میں نہیں سمجھوں گا۔ ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے کیا ہے، اور اللہ سمجھے گا کام سمجھتا رہے، میں تھوڑی اس کو کام سمجھتا ہوں، کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ بہرحال تو کہنے لگے ان سے بزرگ لوگ جو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے بچائے، اور ان کے بیانوں سے پوری امت کو نفع عطا فرمائے۔ ہم نے کہا بھائی تمہاری سوچ تو بہت اچھی ہے، اور کیا کرتے ہو؟ پھر کہا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں کہ اس نیت سے کہ جتنے تبلیغ میں نکل کے اسے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، یہ جہاں بھی ہوں، اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، ان کے لیے ان کی طرف سے ہدایت بھی پھیلائے، ان کو ذریعہ بنائے ہدایت کا۔ میں نے کہا بھائی تم تو بہت آگے بڑھ گئے۔ تو کہنے لگے اب اور سن لیجئے۔ تو ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک صدقہ کر رہے ہیں کہ جو سفیر لوگ غلط آئے بھیس بدل کر صحیح کو بدنام کرنے والے، اللہ صدقہ کرتا ہوں ان کو توبہ کی توفیق دیے، ان کے لیے حلال رزق کا انتظام کیجئے۔ آپ بھی تو کمائی کا سوچتے ہیں، یہ خریدیں گے تو اتنے کا بیچیں گے، وہ بیچیں گے تو اتنا بچے گا، یہاں ادھار لے کے ڈال دیں گے پیسے، کل لوٹا دیں گے تو اتنا پروفٹ تو اپنے حصے میں آ جانے گا۔ کیا یہ سب نہیں کرتے آپ؟ یہ مر کے چھوڑ کے جانے والی دنیا کوئی لے گا جو ہم لے کے جائیں گے؟ اللہ کا پیارا بننے کا، لکھپتی بننے کا نسخہ معلوم ہو گیا ہے تو اس کے لیے جدوجہد ہے، اور اللہ کی قسم لکھپتی بننا مقدر میں ہوتا تو سارے لکھپتی کروڑپتی ہی نظر آتے، ہاں کوئی اس سے کم نظر نہیں آتا۔ ارے خالی پتی بن جانا اتنا مشکل ہے کہ جگہ نہیں ہے رہنے کی، آمدنی نہیں ہے کھانے کی، پتی نہیں بن سکتے، لکھپتی کروڑپتی تو بڑی چیز ہے۔ لیکن کرنے والے اسی دنیا میں کہنے لگے نہیں یہ تو اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ ہے، ہم سب جگہ مال نہیں پہنچا سکتے تو دعا کریں گے، اور مال پہنچا سکتے، اللہ نے مال لیا تو گن گن کے رکھنے کے لیے تھوڑی دیا ہے،
تو ہم بانٹنے کے لیے دیا ہے، تیری ضرورت جتنا رکھ، تھوڑا اور رکھ لے، لیکن باقی بات اس لیے کہ اللہ کی قسم صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ کہنے لگے ایک صدقہ لکھ رہا ہوں کہ وہ شوہر، ساس، سسر، نندیں، جیٹھ اور دوسرے سسرالی رشتے جو کسی کی بچی پر جو بہو کی شکل میں آئی ہے ظلم کرتے ہیں، تو اس صدقے سے ان ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، اس بچی کو چین سکون دے دیجئے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تمہارا صدقہ تو بڑا عجیب ہے۔ اور کچھ ہے؟ کہے ابھی تو بہت کچھ ہے۔ ہم نے کچھ ایک آدھ دو تو اور سنا دو، باقی سونا ہے، ورنہ تم شاید تو پورا بہت کچھ سناؤ۔ کہنے لگے پھر یہ کہ ایسی بہویں جو گھر میں آتی ہی بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہیں، باپ میں بیٹے میں توڑ، باپ میں شوہر اور بھائی میں توڑ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اے اللہ ایسی نالائق عورتوں کو بھی ہدایت دے دیجئے، ان کے گھر والوں کے ان کی طرف سے صدقہ۔ اللہ اور سناؤ بھائی، اور سناؤ، تم تو اچھی جیون۔ کہنے لگے صدقہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ جیسے رمضان کا چاند ہوا اور فتنہ ہوا دنیا میں، اللہ ایسا نہ ہو، ہندوستان میں تو ہوا، دنیا میں نہ صحیح تو میں یہ روپیہ اس لیے صدقہ کر رہا ہوں کہ عید کا چاند صاف صاف دکھا دیجئے تاکہ اللہ کے عیال آپس میں نہ لڑے۔ سنا آپ نے کیا تدبیر کرتے ہیں رات دن؟ مال بڑھے، مال بڑھے، مال بڑھے، مال فتنہ ہے، فتنہ بڑھے، فتنہ بڑھے، فتنہ بڑھے۔ ایمان والے کی سوچ تو کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ایمان دھیرے دھیرے نچلی سطح پہ چلا جاتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے تو پھر تو سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کہاں سوچتے ہیں؟ ہماری سوچ ہے کدھر؟ کیسے کیسے صدقے؟ اللہ حاجیوں کے حج قبول کر لیجئے، یہ صدقہ کرتا ہوں۔